गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। तो बात यकीनन होती रहती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं उसके हवाले से भी बात होती है। और स्क्रीन पे आप आमिर लियाकत हुसैन साहब जो इनके एमएनए हैं, इमरान खान साहब की पार्टी के, कराची से, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल है आजकल। कल ये वीडियो इन्होंने रिलीज की थी और इसके हवाले से वो बातें क्या कर रहे हैं। इमरान खान साहब को काफी सारी धमकियां दी और उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी बात की है कि गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम हो। यानी आजकल गद्दारी के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो धड़ाधड़ बिक रहे हैं। हर तरफ आप पाकिस्तान में कहीं पे भी जाएंगे तो इमरान खान साहब की यही कोशिश रही है कि अपोजिशन का कोई बंदा जो तकरीबन इस वक्त 200 के आसपास लोग हैं, जो 1/3 मेजॉरिटी से भी आगे की मेजॉरिटी, अगर वोट्स का हिसाब किताब कर लें तो शायद 70 या 80% जो वोट्स हैं पाकिस्तानियों के वो उनके पास है। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब ये कहते हुए नहीं थकते कि ये लोग गद्दार हैं, क्योंकि वही चीज आप मार्केट में लेके आते जो आपको पता हो कि यार वो बिकेगी। तो ये वाली चीज बिकती है। और इसमें और क्या क्या चीजें हैं, वीडियो भी आपको यकीनन दिखाऊंगा आमिर लियाकत हुसैन की कि वो क्या कह रहे हैं इमरान खान और इमरान खान नियाजी साहब और बाकी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूंगा, जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बात हम कर रहे हैं आमिर लियाकत हुसैन साहब के वीडियो के हवाले से। लेकिन वैसे भी बड़े ये एक कंट्रोवर्शियल किस्म के आदमी हैं, आप लोग अक्सर देखते रहते हैं। कभी इनकी फैमिलीज के मैटर्स आ रहे होते हैं, कभी जो है कुछ और आ रहा होता है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब इन्होंने इमरान खान साहब को डायरेक्ट चैलेंज किया और इसके साथ साथ बाजवा साहब जो इस वक्त आर्मी को लीड कर रहे हैं उनके हवाले से इनकी स्टेटमेंट आई है। पहले ये इनकी बातें सुनते हैं, फिर आगे। मैं खान साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं, गद्दार नहीं है। हम लोग गद्दार नहीं हैं। आपने अरकान कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया है और मैं तो था भी नहीं वोटिंग में। मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे। मैंने तो वोट दिया ही नहीं और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ होंगे जो गद्दार नहीं है। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की। मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, और भी बहुत कुछ जानता हूं। अगर बता दिया तो कयामत आ जाएगी। चुप बैठा हूं, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके राज खोलता फिरे। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे। जाली खत है वो, जाली खत है। लिखाया गया वो खत असद साहब से और शाह महमूद कुरैशी को शामिल। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। तुमने फौज में बगावत कराने की कोशिश की। तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, हमारे भाइयों को हटा दो। हटा के देखो, तुम्हारा बाप नहीं हटा सकता, तुम्हारा बाप भी हटा नहीं सकता। हटाओ, कर लो कोशिश। और जो डेंटिस्ट बैठा हुआ है ना, डेंटिस्ट, ऐवान सदर में डेंटिस्ट, उसको बोलो दादा यही करना छोड़ दे और उल्टे सीधे अहकाम जारी करना छोड़ दे। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं खास तौर पर कि जिसकी हम सियासत को बुरा कहते रहे, जिसके लिए हम बुरा भला कहते रहे कि ये फारिग आदमी है, सियासत की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, ये आसिफ अली जरदारी नहीं, ये आसिफ अली बेदारी बन के सामने आया। अब ये मत कह देना मैं उसके साथ मिला हूं। हाफिज। अच्छा, ये बात आपने सुनी आमिर लियाकत हुसैन जो एमएनए है, इस वक्त भी एमएनए है, इलेक्टेड कराची से, पीटीआई के टिकट से जीते थे। और वो कह क्या रहे हैं, कहते हैं कि चिट्ठी झूठी है। जो डेंटिस्ट बैठा हुआ है प्रेसिडेंट हाउस में, प्रेसिडेंट ऑफिस में, यानी डॉक्टर आरिफ अलवी को कह रहे हैं, क्योंकि वो डेंटिस्ट है, डॉक्टर है दांतों के। इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आप फौज के अंदर बगावत कर लें।
یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن اس سے بڑی چیز میرے خیال میں، اگر ملک کا کانسٹیٹیوشن توڑا جاتا ہے، فوج ایک بڑا مضبوط ادارہ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پاکستان میں ٹھیک ہے بہت سارے پرابلمز بھی ہوئے ہوں گے، بہت ساری خرابیاں بھی کی ہوں گی، لیکن بہت ساری اچھی چیزیں بھی کی ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی لیڈرز موجود ہیں، رہے ہیں، لیڈ کرتے رہے ہیں۔ ہم وحید کاکڑ صاحب جیسے آدمی کو نہیں بھول سکتے، جہانگیر کرامت صاحب جیسے آدمی کو ہم نہیں بھول سکتے۔ اچھے لوگ رہے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں جی سارے خراب ہیں یا سارے اچھے ہیں۔ لیکن ایک طرف جنرل عاصم باجوہ صاحب جیسے بھی، جو انتہا کے کنٹروورشل آدمی رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے کہا گیا میڈیا کو اب بات نہ کرے، لیکن اس وقت ہمارا کانسٹیٹیوشن معطل ہے، سسپینڈڈ ہے۔ اگر ملک کا کانسٹیٹیوشن نہ چل رہا ہو تو میرے خیال میں فوج یا کوئی بھی ادارہ ہو، میں کہتا ہوں مضبوط سے مضبوط ادارہ ہو، وہ کیا کرے گا؟ یہ اصل سوال ہے کہ جو صدر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے جو ہے سرکولرز وہ جاری کر رہے ہیں، مختلف قسم کی چٹھیوں پہ وہ دستخط کرتا جا رہا ہے، اور کانسٹیٹیوشن سسپینڈڈ ہے۔ تو میرے خیال میں فوج سے زیادہ، اگر فوج تو مطلب لازمی سی بات ہے، ملک ہے تو فوج ہے، اگر ملک ہی نہیں ہے تو پھر فوج، منسٹر، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، سیکٹری فلاں ڈیم کا وہ کوئی مطلب کسی کو کوئی وہ نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں۔ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف میرے خیال میں آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک انٹرویو چلا ہے آج ٹی وی پہ، عاصمہ شیرازی صاحب کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو آیا ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی کلیئر باتیں کی ہیں۔ میرے خیال میں وہ ضروری ہے، شاید اس وقت کی وہ ضرورت ہے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے جو فوج کے لوگ ہیں ان سے بھی ڈائریکٹلی سوالات کیے ہیں اور پوچھا ہے ان سے۔ میرے خیال میں یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، ان کے اسپوکس پرسن موجود ہیں بابر افتخار صاحب، تو ان کو جو بھی جواب دینا ہے وہ دے سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایلیگیشن لگاتے ہیں، پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں، جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کیا یا باقی لوگ بھی، اب میں بلاول کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں میاں شہباز شریف کو، میاں جو مس میڈم مریم نواز ہیں ان کو، سب کو دیکھ رہا ہوں کہ سارے لوگ اب بات کر رہے ہیں اور ان ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگر سیکیورٹی کی میٹنگ، جو عامر لیاقت بھی کہہ رہا ہے کہ یار وہ جعلی چٹھی ہے، وہ جعلی خط ہے، اس کے اوپر اسد مجید خان جو اصل بندہ تھا امریکہ میں پاکستان کا، اس حوالے سے ان کا بھی کہنا ہے کہ یار ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جب کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ اس کے جو منٹس ہیں اس میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان ہو، میاں شہباز ہو، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو، یا باقی ایکس وائی زیڈ جو بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، یہ ان کا ایک جینون سوال ہے کہ اداروں کو اپنی کلیئرٹی کرنی چاہیے، ان کو اپنا آپ کلیئر کرنا چاہیے۔ اور یہ والی دھمکی بھی دی عامر لیاقت حسین نے کہ بھائی اگر میں اور چیزیں بتاؤں گا تو قیامت آ جائے گی۔ یار خیر یہ تو ویسی ایک گپ مجھے لگی ہے، کوئی قیامت نہیں آتی۔ پاکستان میں 4 مارشل لائے لگے، قیامت نہیں آئی، 4 جنگیں ہوئی، قیامت نہیں آئی، اور آئین کو معطل کیا گیا، سسپینڈ کیا گیا وداؤٹ کانسٹیٹیوشن، اور کہا گیا کہ اٹس جسٹ اے پیس آف پیپر، ناٹ مور دین دیٹ۔ جنرل مشرف آرٹیکل 6 لگا، پانسی ہوئی، کسی نے کیا بگاڑ دیا ان کا؟ قیامت نہیں آتی۔ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ میں بالکل اس سے وہ ایگری نہیں کر رہا کہ میں بولوں گا تو قیامت آ جائے گی، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں چیزیں ایسی ہیں جس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑے گا، ہم جتنا مرضی کہیں کہ نہیں جی اس کا نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن نقصان ہمیں آج، کل یا پرسوں ہم بھگت رہے ہیں، ہم بھگتیں گے۔ یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں نہیں جی یہ تو بس ہو گیا، عمران خان صاحب اس دن وکٹیں لے کے بھاگ گئے اسمبلی سے، میدان چھوڑ کر، دم دبا کر، اپنے جنرل نیازی کا رشتہ دار ثابت کیا اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر، تو کچھ نہیں ہوگا، ہوگا۔ اس کا جو اثر ہے جنرل مشرف کا، ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ 2008 میں وہ جا چکے، 1999 میں وہ آئے تھے جنرل ضیاء، 1979 میں آئے تھے اور 1988 میں چلے گئے تھے۔
بلکہ ہماری جان چھٹ گئی تھی اس آدمی سے. اس کے جو آفٹر شاکس ہیں 2022 میں، جس وقت جنرل ضیاء آئے تھے تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن آج تک ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی جو ایکسٹریم قسم کی پالیسیز تھی، وہ ریلیجن کے حوالے سے ہو، وہ سیکٹیرین وائلنس ہو، وہ پنجابی مہاجر پشتون مہاجر کی گیمیں ہو، یہ ساری چیزیں آج ہم آفٹر کتنے آفٹر 40 ایئرس ہم یہ چیز آج بھگت رہے ہیں. ہمیں سندھ میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے، ہمیں بلوچستان میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے، ہمیں خیبر پختونخوا میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے، ہمیں کشمیر گلگت بلتستان میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے، اور ہمیں پنجاب میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے، وہ جو اپنے آپ کو آج تصویریں لگا رہا تھا، وہ قاسم سوری، شیرشاہ سوری کا پتہ نہیں اپنے آپ کو شاید کوئی رشتہ دار کہتا ہے، تصویر کے ساتھ اس کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو ایک کسی نے کمنٹ کیا وہاں پہ، کہتے وہ شیرشاہ سوری نے قبضہ کیا تھا ہندوستان کے اوپر اور آپ نے یہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. بڑی زبردست قسم کی بات. کہتے اس کی حکومت بھی ہندوستان پہ 4 سال رہی تھی اور آپ کی حکومت بھی تقریباً 3.5 پونے 4 سال رہی. تو اس طرح کی چیزیں اگر کوئی کہتا ہے کہ یار یہ تو ہم نے بہت بڑا مارکا مارا ہے، تو یہ نہیں ہے، یہ ایک عامر لیاقت نہیں ہے، یہ بہت نہ ایک علیم خان ہے اور نہ ایک جو ہے عثمان کاردار ہے اور نہ ایک جہانگیر ترین ہے اور نہ ایک فرح خان ہے. کہانیاں بہت ہے اور کہانیاں آتی رہیں گی. یہ بہت ساری ویڈیوز ابھی آنی ہے میرے دوست. ابھی فلم جو کہتے ہیں نا کہ چل رہی ہے، ابھی کہانی ابھی چل رہی ہے اور یہ ختم ہونے والی فی الحال تو نہیں ہے. کیا فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی 4 دن ہو گئے اور ابھی تک سپریم کورٹ اس میں پھنسی ہوئی ہے کہ یار، حالانکہ ایک سمپل سا ورڈکٹ دینا ہے کہ بھائی جو اس نے رولنگ دی ڈپٹی جو اسپیکر تھے، کیا وہ اگینسٹ دا لاز یا اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں. سمپل ہے. 4 دن ہو گئے، ابھی بھی نعیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں کل دلائل دوں گا، میں پرسوں دوں گا، ساتھ میں بابر روان صاحب سارے لگے ہوئے ہیں. لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ملک کا یقین کریں کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، میں یہ نہیں کہ میں کوئی ہوپ لیس قسم کی باتیں کر رہا ہوں، نو، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے جو ہمیں ہر طرف نظر آ رہی ہے. لوگوں کے اندر ایک افراتفری ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ سیول وار میں کہ تو یہ نہیں ہوتی، خدا نہ کرے کبھی ایسی بات ہو، لیکن جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے وہ اس سے کم بھی نہیں ہے. آپ کی ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول چل رہی ہے. پہلے بھی ہمارے حالات اچھے نہیں تھے، لیکن اب مزید بگڑ گئے. اور یہ ساری مہربانیاں ایک ہمارے عمران خان نیازی صاحب، جو اپنے آپ کو دنیا کا مہان آدمی، ایماندار آدمی کہتا ہے، ان کی وجہ سے. خیر، ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی دڑا دڑ، بہت ساری نان سٹاپ، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ، اور ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے.